السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج خانوادہ سادات کے گل سرسبز حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی آل پاک کے مہکتے پھول، چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے ممتاز بخاری سادات جنید زماں، سلطان المنت، محسن اسلامیان، شمس المقربین، روح زین العابدین، مخدوم اعظم، جلال اعظم، جلال الدین و ملت سہروردی سلسلے کی ایک مضبوط ترین کڑی حضرت سید مخدوم جلال الدین احمد سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ مہتاب کی صورت سینٹرل ایشیا سے طلوع ہونے والے جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں سادات بخاریہ کے مرث اعلیٰ اور جد بھی ہے۔ ناظرین، حضرت جلال اعظم بہت جید عالم دین تھے، عارف باللہ، بہت بڑے فقیہ تھے، زاہد اور صالحین سے فناء فی اللہ کی منزل پر فائز تھے۔ آپ خود بھی مدرس تھے اور آپ کے یہاں درس و تدریس کا وسیع تر سلسلہ بھی موجود تھا۔ آپ ایک بہت بڑے عالم، فقیہ، صالح اور صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ سے ایک دنیا نے اکتساب فیض کیا جن میں علماء اور مشائخ کی کثیر تعداد ہے، اور آپ کی اولاد میں اللہ رب تبارک و تعالی نے بہت برکت عطا فرمائی۔ بالخصوص ناظرین، بر صغیر کی سرزمین کو آپ نے علمی اور روحانی فیض سے آپ نے اس طرح روشن کیا کہ تاریک دلوں میں اسلام کے نور کی روشنی جگمگا اٹھی۔ آپ کا یہ فیض آپ کی نسل سے تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ منفرد ان کے خلیفہ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ وقت کے بہت عظیم دائی، سفیر اسلام تھے۔ آپ کے دست مبارک پر متعدد قواعد نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے پوری زندگی دعوت تبلیغی دورے اور واعظ و ارشاد و خدمات میں گزار دی۔ آپ بچپن ہی سے مادر ذات ولی تھے اور جوانی میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں 1500 علماء شامل تھے۔ آپ کا عشق ایسا کہ ایک عرصے تک مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار پر انوار پر مجاور بن کر خدمات انجام دیتے رہے اور فیضان مولا کائنات حاصل کرتے رہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر آپ جارو کسی کرتے رہے۔ پھر بارگاہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ منتخب ہو کر بر صغیر میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے، جس جگہ سے گزرتے، بستیوں کی بستیاں اللہ رب تبارک و تعالی کے دین میں داخل ہو جایا کرتی۔ آپ کی خانقاہ کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ہزاروں لوگ آپ کے دست مبارک پر توبہ کیا کرتے۔ آپ نے اپنی خانقاہ میں مدرسے کی بنیاد بھی رکھی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی، اور آپ خود بچوں کو درس بھی دیا کرتے۔ آپ کی خانقاہ علمی اور روحانی معاملات میں اصحاب صفہ کی عملی تفسیر تھی۔ ناظرین کرام، سب سے خاص بات یہ ہے کہ تبلیغ دین کے اس عظیم مشن کو پورے بر صغیر میں ان 4 یاروں نے ترتیب دی ہے۔ ان میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اس میں حضرت حافظ عثمان مروندی المعروف قلندر پاک کا نام ہے، اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی شامل ہے۔ اسی طرح آپ کی خانقاہ میں دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگست رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اسی خانقاہ میں دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ کی کرامات اور واقعات کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہانگست رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے دادا جان حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ شہر ملتان تشریف لے آئے، جہاں آپ بھی اپنی خانقاہ میں بچوں کو دینی تعلیم دیتے۔ اسی لیے حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ 7 سال کی عمر میں ہی
دین اسلام کی تعلیم سیکھنے شہر ترمذ سے شہر ملتان تشریف لائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت سید مخدوم جہانیہ سکندر بن مسعود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بچپن کے واقعات اور شہر ملتان سے شہر مانگرول کیسے آنا ہوا پورا واقعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔